ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال كذلك قال ربك هو
وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. کہاں بات تو ایسے ہی ہے. تیرے رب نے فرمایا ہے یہ کام مجھ پر بہت آسان ہے، اور یہی مقصد ہے کہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے اسے بہت بڑی رحمت بنا لیں. اور یہ معاملہ تو پہلے کا طے ہو چکا ہے. رمضان المبارک سے پہلے ہم سورہ مریم کے ساتھ اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کیے ہوئے تھے. رمضان اور اس کے بعد عید سے متعلقات ان موضوعات پر اللہ کے فضل و کرم سے بات جاری رہی. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں رمضان کے خطبے اور دیگر جو کام تھوڑے بہت ہم سے ہو پائے قبول و منظور فرمائے، اور آئندہ بھی ہمیں صراط مستقیم پر رکھے. ہماری خطائیں لفظ سے معاف فرمائے، ہم سب پر نظر کرم فرمائے، اور علم کا یہ سفر ہے گزر کے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب جبریل علیہ السلام نے سیدہ مریم کو علیہ السلام اپنا تعارف کروا دیا کہ میں تو تیرے رب کا بیٹا ہوں، اور آیا اس لیے ہوں کہ اللہ کے حکم سے آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں. انہوں نے بات بتائی کہ میری شادی نہیں ہوئی اور میں کوئی غلط کار لڑکی یا خاتون بھی نہیں ہوں. تو یہ بات یعنی تربیت کی پاکیزہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو مرد اور عورت کے فطری وظیفے رکھے ہوئے، فطری کام رکھا ہوا، ایک شوہر یا ایک باپ اس کے ذمہ کیا فطری وظیفہ کیا ہے، اور ایک عورت بیوی اس کے ذمہ فطری کام اللہ نے کیا لگایا ہوا ہے. ایک پاکیزہ ماحول کے اندر انہیں اس کی پوری خبر پوری معلومات جبھی تو انہوں نے بتایا شادی بھی نہیں ہوئی اور میں کوئی غلط کار عورت بھی نہیں ہوں. تو جبریل امین نے کہا ہاں جو بات ایسے ہی یعنی مجھے اور اللہ کو یہ بات پتہ ہے، یہ دونوں باتیں ٹھیک، شادی بھی نہیں کی اور غلط کاری کا بھی کوئی شائبہ تک نہیں ہے. اس کے باوجود قال ربک وعلی ہین، تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ کام میرے لیے انتہائی آسان. کون سا کام؟ آپ کو بیٹا دے. یہ آسان، یہ جو ناممکن ہے اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو سکتی ہی نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہ اللہ کی طاقت کتنی، اللہ کی قدرت کتنی، یہ واضح کیا. کفار مکہ اور اس سے پہلے بھی جو کفار تھے، جب انبیاء کرام انہیں بتاتے اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو قیامت والے دن دوبارہ زندہ کرے گا، وہ کہتے تھے کہ یہ ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا. سارے انسان مٹی میں مٹی ہو چکے ہوں گے، ہڈیاں گل سڑ چکی ہوں گی، تو ان کو دوبارہ زندہ کرنا
یہ ہماری عقل میں ہماری سمجھ میں آتا ہی نہیں۔ ان کے جواب میں سورہ یاسین کے آخر میں ہونا غالباً آخری سے پہلی آئی انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کام کرنا انسانوں کو تو اس کے لیے بڑے کھڑاپ پالنے پڑتے ہیں، بڑی دوڑ دھوپ کرنا پڑتی ہے، بڑے جتن کرنا پڑتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کام ہی ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اس نے اس کے لیے صرف کن فرمانا، کافر کن ہو جا فیکون۔ اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہوگی، اللہ تعالیٰ کا سوچا ہوا جو بھی پلان ہو اس کے عین مطابق وہ کام ہو جائے، اور اتنی دیر میں جتنی دیر کا اللہ نے کہا ہو اتنی دیر میں۔ تمہیں اللہ کی قدرتوں کا اندازہ ہی نہیں۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا سورہ فاطر میں ایک جگہ پر اللہ کی قدرت کیا ہے، ان یشاء اللہ چاہے اگر وہ ارادہ کر لے تو تم سب لوگوں کو جو زمین پر موجود ہیں سب کے سب ایک ہی آن میں سب کو لے لے وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور تمہاری جگہ پہ اللہ لا کے ایک نئی مخلوق آ رہا ہے۔ یہ باتیں سن اور پڑھ کے میرا اور ایمان، آپ کا ایمان اللہ کی قدرت پر بہت بڑھنا چاہیے۔ یہ قرآن میں کہا جاتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو اس کا مطلب ہی یہ ہے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کسی کام کے کرنے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں۔ تو سیدہ مریم سے فرمایا یہ اللہ کے لیے نہایت ہین، یہ صفت مشبہ کا جس کا مطلب ہے اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، نہایت آسان۔ اللہ کے لیے جو کام مشکل ہے یہ کہنا کہ یہ کام اللہ کا ہے مشکل لیکن کر لے گا، اللہ کے لیے مشکل ہے ہی نہیں، اللہ ایسا کر لے گا۔ قرآن بھرا پڑا ہے، اللہ ہمیں قرآن پڑھتے رہنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عملی کام ہے ان پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ علیہ یہ کام کرنے بڑا آسان، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے جناب زکریا سے بھی فرمائی تھی، پیچھے ہم پڑھائیں آیت نمبر 9 میں۔ زکریا علیہ السلام اپنے بڑھاپے اور اپنی بیوی کی کمزوری کا جو عالم تھا وہ خود اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے بیٹا بھی مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا دعا قبول ہوگی، اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ ہم کو یہ نعمت جس سے سالوں پہلے بھی دے سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اب دعا منظور کی، تو وہ اس پر حیران ہو گئی، یار یہ کیسے موسم سے ابھی گزرا ہی نہیں، کب کا گزر چکا، بہار گزرے ہوئے بھی سالوں گزرے، اور خزاں آئے ہوئے بھی سالوں بیت چکے، اور دوسری طرف بیوی کا یہ عالم کہ وہ اس کا تصور وہ بھی میں بھی اور دنیا میں کوئی بھی کر سکتا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا اے زکریا وہ علیہ حین، یہ میرے لیے نہایت آسان، اور تجھے تجھے پیدا کرنا اور تمہاری عمر کا زندگی کا یہ عالم آ جائے کہ ساری امیدیں ختم ہو چکی ہوں، اور تم سے ایک بیٹا پیدا کرنا میرے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ یاسین میں کیا فرمایا
وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر طرح سے پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے براہ راست مٹی سے پیدا کیا، کوئی باپ اور ماں ہے ہی نہیں، اور ان کی بیوی، ان کا جوڑا ان کی پشتی سے، ان کے جسم سے پیدا کر دیا۔ چلو ایک مرد کے وجود سے پیدا کیا، عورت کا وجود ہے ہی نہیں پیدا کرنے کے لیے، دو طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ جو قیامت تک کے لیے انسانیت میں اللہ نے نافذ کر دیا، نطفے سے، سلالے سے اللہ پیدا کرتا ہے، میاں بیوی سے پیدا کرتا ہے۔ اور یہ چوتھی صورت تھی کہ صرف عورت سے پیدا کرنا ہے، کسی مرد کی قربت کے بغیر۔ اللہ یہ بھی کر سکتا ہے، اور فرمایا یہی کہ وہ علیہ، جبریل نے کہا کہ تمہارے رب کا فرمان ہے کہ یہ کام میرے لیے نہایت آسان ہے۔ اس لیے یہاں یہ مومن کو امید بننی چاہیے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو وہ قصہ بھی یاد ہوگا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آج کل جو بڑا حادثہ آ جاتا ہے نا، سوشل میڈیا پہ واقعات آتے رہتے ہیں، کہیں لینڈ سلائڈنگ ہو گئی، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں زلزلہ آ گیا، بڑے لوگ جناب، کوئی بہہ گیا، کوئی پہاڑ کے نیچے آ گیا، کوئی گاڑی ایسی طریقے سے پچک گئی کہ اس کے اندر بھی سیٹوں کے درمیان میں کوئی پڑے ہوئے، اتنے دنوں کے بعد پتہ چلتے چلتے چلا، اور پھر وہ زندہ تھا، وہاں سے نکال لیا گیا۔ ٹیکنالوجی، سیٹلائٹ اور دوسری ٹیمیں ریسکیو کرنے والی، وہ دن سر توڑ کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ کوئی جان اگر نظر آ جائے ہم اس کو بچائیں۔ اس دور میں ایسا کچھ نہیں تھا، 3 بندے غار میں پھنس گئے تھے، اور انہیں دل میں یہی خیال آیا، اللہ کو صدق دل سے پکارتے ہیں اور اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے پاس کوئی بھی نیک عمل ہے، اخلاص والا پاکیزہ عمل، اللہ کے ہاں پیش کریں، یا اللہ اس عمل کے بدلے میں قبول کرتے ہوئے ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دیں۔ نجات ملی کہ نہیں؟ ایک نے دعا کی، ان کے دعا کرتے کرتے بیٹھے بیٹھے کوئی باہر سے نہیں آیا، وہ چٹان اتنی بڑی تھی کہ اسے کوئی ہٹا سکتا تھا ہی نہیں، وہ چٹان تھوڑی سی اپنی جگہ سے سرک گئی، لیکن نبی وہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ پھر دوسرے نے دعا کی، پھر تیسرے نے، اور تیسرے کی دعا مکمل ہونے پر وہ چٹان اتنی سرگی کہ ان تینوں کے لیے وہاں سے نکلنا آسان ہو۔ یقین ہونا چاہیے دعا کے وقت اللہ تعالیٰ کیا نہیں کر سکتا۔ وہ بہتے سمندروں میں سے اپنے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے راستے بنا دیتے۔ قوم موسیٰ سخت گھبراہٹ کا شکار تھی، کہتے تھے پہلے تو بچے ہوئے تھے، چلو گھروں میں اذیت کے ساتھ زندہ تو تھے نا، آج زندگی کا کام تمام ہو گیا۔ فرعون چڑھ آیا سنوں پر، انا لمدرکون۔ آپ سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، موسیٰ عاجز مبادہ، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کہا کلا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، جو تم سوچ رہے ہو اس کے ہونے کا 1% امکان ہی نہیں ہے، ان معی ربی، بلکہ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، یہاں سے ہمیں نکلنے کا راستہ ضرور بتائے۔ اللہ کے ہونے کا، اللہ کے رب ہونے کا، اللہ کے ساتھ ہونے کا، وہ دعائیں سننے والا ہے، اس کا سمیع الدعوات ہونے کا یقین ہونا چاہیے۔
وہ ایک دعا ہے اس میں اللہ کی تعریف نہیں، بس دعا کرتے ہوئے وہ الفاظ پڑھے اور یقین کے ساتھ اللہم لک الحمد انت رب السماوات، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو آسمان و زمین کا رب، کوئی اور رب نہیں، ربوبیت اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، اکیلا رب۔ آگے اللہم لک الحمد انت قیوم السماوات والارض، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو آسمانوں و زمین کو سنبھالے، کوئی اور قیوم نہیں، کوئی اور کسی چیز کو سہارا دینے والا سامنے والا ہے ہی نہیں، انت قیوم السماوات، کوئی جو اور ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن میں 3 آیتیں اللہ کا اس پہ اعظم ہے، اس میں اعظم کے ساتھ دعا کی جائے نا وہ دعا قبول کرتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن بات یقین کی ہونی چاہیے، اللہ ہمیں یقین کامل عطا فرمائے۔ مومن یقین سے بھرپور ہوتا ہے، وہ یقین سے خالی نہیں ہوتا، اللہ ہمیں مومن بنائے۔ اور تیسرا جملہ کیا ہے اس دعا میں؟ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو آسمان و زمین کا نور ہے، تو ان کو روشن کرنے والا ہے۔ ہاں روشنی، امید کی روشنیاں، ایمان کی روشنیاں، عدل و انصاف کی روشنیاں، اللہ کے ہاں اندھیرا اور روشنی یہ میرے اور آپ کے لیے، اللہ کے ہاں کوئی اندھیرا نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا سورہ بقرہ میں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا دوست اور ان کا والی تو اللہ ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں ظلمات سے تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لے جائے۔ مایوسیاں ختم، امید کی روشنی، کفر و شرک ختم، ایمان کی روشنی، روشنی والا دعا کرتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعا کی آداب میں ہمیں نبی علیہ السلام نے فرمایا انتم موقنون بالاجابہ، اور کبھی ہمت نہیں آنی چاہیے۔ میرا اور آپ کا کام ہے امید اور یقین کے ساتھ دعائیں کیے چلے جائیں۔ کب پوری کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کس انداز سے، یہ اس مالک پہ چھوڑ دیں، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ اللہ نے توفیق عطا کیا کہا؟ یہ دعا یاد کر لیں، اللہم لک الحمد انت رب السماوات والارض، اللہم لک الحمد انت قیوم السماوات والارض، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض۔ جبریل امین نے کہا سیدہ مریم علیہ السلام، اللہ کہتا ہے یہ میرے لیے آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ تو آپ اس نشانی، وہ اہل کتاب اس نشانی کو دیکھ کے اتنے گمراہ ہو گئے کہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے، اللہ کے بیٹے۔ یہودیوں نے جو بک بک کی اور آج تک کر رہے ہیں وہ اس سے الگ، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے، اللہ ان پر اپنی جو اس حضرت مریم علیہ السلام دھونے ان کی پاکیزگی کا بھرپور اعلان کیا، ان کا پورا دفاع کیا ہے، اور الحمدللہ ایمان والے بھی کر رہے ہیں۔ عیسائی جو ان پر ایمان کے دعوے دار ہیں وہ اس دعوے کو، ان کے اس الزام کو دہو نہیں سکے۔ یہ مومن ہیں جو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے اور اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کی کتاب پر یقین رکھتے ہیں، اور سیدہ مریم علیہ السلام کو ان سارے الزامات سے بری ذمہ قرار دیتے ہیں۔ الحمدللہ علی ذلک۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کی شر سے پوری امت کو محفوظ فرمائے۔ اس وقت بڑا شرم کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں ان
پر اپنی حکمتوں کے ساتھ انعامات کیے، اپنے کاموں کے لیے چنا۔ جو نیک لوگ تھے وہ اللہ کے کام، اللہ کے دین کے کام آئے، لیکن جن پر بدبختی غالب تھی ایسے بھی ہوئے جنہوں نے پہلے بھی اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، شہید کیا، اور ہمارے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کی بھی کئی سازشیں کی لیکن ناکام ہو گئی۔ ان کے شر سے اللہ محفوظ فرمایا ہم لوگوں کے لیے اس کو نشانی بنا دی۔ نشانی ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ وہ عام سی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا بغیر شادی کے اور کسی بھی غلط کاری کے بغیر، نشانی ہے اللہ۔ اور ساتھ فرمایا وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری طرف سے عظیم رحمت۔ اس ماں پر رحمت کے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نبی کی ماں بنا دی۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ نبی کی ماں، یہ چھوٹی بات نہیں۔ اور جو نبوت ہے نا، نبوت یہ فرق پڑے آپ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز کریں۔ یہ جو مسجد حرام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک اللہ لے کے گیا، اس مسجد اقصیٰ کی تعریف فرمایا بارکنا حولہ، اس کے آس پاس ہم نے برکتوں کے نزول کر رکھے۔ وہ برکتیں کیا تھیں؟ وہاں اللہ کے نبی آتے تھے، نبوت اور رسالت کی برکتیں تھیں، اور نبی کا آنا ایک چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی اپنا یہ احسان یاد کروایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ نبی کا آنا اللہ کا عظیم احسان ہے۔ تو یہ مریم پر اور خود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ بولتے کہ بچپن سے ہی باتیں کرنا شروع کریں اللہ کے حکم کے ساتھ، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے صاحب کتاب بنا دیا، بتا دیا پہلے ہی۔ اللہ ان کو تورات اور انجیل دونوں کتابیں سکھائے گا۔ انجیل نئے طور پر دے گا اور تورات بھی ان کو یاد ہوگی۔ تورات اور انجیل دونوں کتابیں اللہ کی رحمت۔ وہ خود بھی کہتے تھے میں برکت والا ہوں اللہ کے حکم سے، اور لوگوں پر بھی جن کی طرف رسول بنا کے نبی بنا کے بھیجا جا رہا ہے ان لوگوں پر بھی اللہ کی رحمت، جو ان پر ایمان لائے، جنہوں نے ان کے ساتھ جب انہوں نے کہا تھا اور کون ہے جو اللہ کے کام کے لیے اللہ کی طرف میرا مددگار بنے گا، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ ان پر اللہ کی رحمت عظیم رحمت۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا، اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کر لیتا ہے کوئی بھی اللہ کے فیصلے اور کام کے آگے رکاوٹ نہیں کر سکتا۔ جو کام اللہ نے کرنا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ مخالفت اگر کرنے والے جس قدر مرضی مخالفت کریں، اللہ اپنا فیصلہ واپس نہیں دیتا۔ یہ فیصلہ واپس دینا تو کمزوری کی علامت۔ ہم کیسے بات اپنے بچوں کے بعد معاملہ تو بھائیوں کے ساتھ بات معاملہ، کاروبار میں مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے کئی پنچایتیں بنتی ہیں، ہم اپنے کئی فیصلے جو کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے، خلاص آگاہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنا ہے وہ کر کے رہنا ہے۔ اللہ کے کام کے آگے رکاوٹ کوئی آ سکتی، ایسا نہیں ہوا اور نہ ایسا ہو سکتا تھا۔ مریم تو ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، وہ اللہ کو جا کے بتائیں جو کیا اللہ کو تیری تیاری نہیں، ایسا نہیں تھا، وہ طے شدہ تھا۔ اور جناب جبریل امین علیہ السلام نے کہا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا، کہ یہ کوئی اچانک اور ناگہانی طور پر اللہ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ کانا فعل ماضی ہے، ماضی کا سیاق، یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ معاملہ ہے اور یہ ہو کر رہے گا، اس میں رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ اور فرشتے آپ کو پتا ہے ہم اللہ نے فرشتوں کی تعریف کی ہے، انہیں عباد المکرمون کا اللہ کے معزز بندے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، یفعلون ما یؤمرون، انہیں جو حکم مل جاتا ہے وہ انہیں کرنا ہی کرنا ہے، ان کی تعریف یہ ہے والسابحات سبحا،
فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، اللہ نے جو کام ان کے ذمہ لگائے ہیں ان کی تدبیر انہوں نے کرنی ہی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے وہ زور سے تیرتے ہوئے زمین پہ آپ پہنچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کام ان کے ذمہ لگا ہوتا ہے وہ سارے جان دیتے ہیں۔ اور پھر ان فرشتوں کا رشتہ آپ غور کریں، اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین جو سید الملائکہ ہیں، جو روح القدس ہے، خود ان کو بھیجا۔ کیا جبریل یہ اتنا بڑا، اتنا عظیم اور اتنا اہم کام ہے، آپ نے جا کے کرنا ہے؟ زیادہ وہ کہہ رہے ہیں سیدہ مریم سے وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ اللہ کا پہلے سے طے کیا فیصلہ ہے جو پر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فیصلوں پر ایمان نصیب فرمائے، دعا میں یہ یقین نصیب فرمائے۔ اللہ جو چاہتا ہے کر کے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعا کیا کریں اور پورے عزم و ہمت کے ساتھ اللہ سے دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان میں استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کیسی کتاب ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ اتاری ہی اس لیے ہے وہ اس پر تدبر سوچے، اور ظاہر پہلے تلاوت ہو اور تلاوت کے دوران اس کا ترجمہ سنا جائے گا، اور اس کے ساتھ تدبر۔ قرآن پر اللہ تعالیٰ ہمیں تدبر کی عادت کا سوال کرنا، اس عادت کو بنائیں۔ ہو سکتا ہے کہیں کہیں ایسا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، قرآن ہی پڑھنا نہیں ہے، ماں باپ نے پڑھایا نہیں، یہ امی ابو نے بڑی کوشش کی تھی، میری بات کس میں تھی، بولے بھائی زندگی اس زندگی میں ہی کرنا ہے، کسی نے نہیں قرآن پڑھا ہوا، میں دل کے ساتھ اپنے اس بھائی اور اگر خواتین میں اوپر ہیں تو اپنی بہن سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن سیکھنا شروع کریں، اور جن کو قرآن ماشاءاللہ پڑھنا آتا ہے وہ پڑھا کریں، تلاوت کیا کریں اور اس پر تدبر کیا کریں۔ اللہ فرماتا ہے لیدبروا آیاتہ، سورہ صاد میں ہم نے یہ کتاب اس لیے اتاری ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ برکت کا کتاب ہے، اس میں برکات ہیں، کتنی برکات ہیں کسی کو اندازہ ہی نہیں، کیا کیا برکات ہیں، کوئی ہاتھ ہو رہا شامل کیوں اتاری؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تدبر کا سکھانا ہے۔ اور یہ بات اگر ہم اخلاص کے ساتھ یہ کام کریں تو بھائیو قرآن پڑھنے اور تدبر کرنے کی جو برکات ہیں، اس کے جو فوائد ہیں دنیا اور آخرت میں، اس کے جو اللہ نے فضیلتیں رکھی ہوئی ہیں وہ مل کے ہی رہیں گی، انہیں کوئی نہیں روکتا اگر نیت صاف۔ اللہ ہمیں نیت صاف رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ دوسری بات اس کے بعد یہ بہت ساری بیماروں کے لیے دعائیں ہیں، بہت سارے پیغامات ہیں۔ بھائی محمد امین صاحب کی حالیہ بیمار، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کرے۔ باقی جو بیمار ہیں یہاں مسجد میں جمعے کے دوران ہیں، بزرگ ہیں، کرسیوں پر بیٹھ کے نماز پڑھنے والے، ان کو بھی،
ہمارے بھائی محمد امین صاحب دوسرے کی بیٹی بیمار تھی 2 سال کی، وہ اس ہفتے کے دوران انتقال کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی مغفرت فرمائے۔ 2 مہینے شدید تکلیف کاٹی ہے۔ مجھے تو یہ خاص طور سے احساس ہوتا رہا، حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ اپنے کسی مومن بندے کو جنت میں ایک مرتبے خاص مرتبے مقام کے خاص بندے تک پہنچانا چاہتا ہے اور اس کے عمل نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اسے بیمار کسی تکلیف میں ڈال دیتا ہے اور پھر ساتھ اس تکلیف پر اللہ صبر بھی عطا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ یہ صرف صبر کرنے والے ہیں جن کو ان کی محنت کا بدلہ بغیر حساب۔ 2 مہینے چند بیماری آئی اور ایسی آئی، صبح اور دوپہر اور شام اور 10 منٹ بعد اور گھنٹے بعد یوں 2 مہینے میں بیمار ہے کہ بیچاری اللہ کے ہاں پیش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بندی سے راضی ہوئی، اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس میں اپنا مہمان بنا کر، اور اس روایت میں والدین ہیں، بھائی ہیں، خاندان کے لوگ شامل ہیں، اللہ سب کچھ ملتا ہے۔ اور بھی اس طرح پہلے بھی بتایا تھا ہمارے جامع مسجد سراج منیر ہے یہاں قریبی نوید ٹاؤن میں، الیکٹروڈر کے ساتھ وہاں کے خطیب تھے مولانا نذیر صاحب خالد، بڑے متحمل مزاج، اللہ کے بندوں سے ربج اللہ پیار کرنے والے، بالکل صاف جو ہمیں نظر آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، انہوں نے بھی اپنے مہمان ہمیں اپنا جنت الفردوس کرتے ہیں اور صالحین کے اندر اونچا مقام فرمائے۔ اور بھی جو فوت ہو گئے ہیں، والدین میرے والد صاحب فوت ہو گئے، اتنے اساتذہ یقین جب ان کو دیکھتے ہیں اتنے عظمت والے لوگ اللہ کی بات۔ اور اس طرح کے حوالے سے نبی علیہ السلام فرمایا ہے کہ تم جب یہ دل تسکین دیتی تو میری طرف دیکھ دیے گا۔ وہ ہمارے ڈاکٹر عبید الرحمان محسن حافظہ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں ان کے ابا جی بڑا یوسف راجو والد ہے، انہوں نے کئی دفعہ مجھے کہا تھا کہ محسن مجھے رات میں نیند نہیں ہوتی۔ میں اتنا سنجیدہ ہو گیا، میں نے کہا ابا جی کہ آپ کسی سائیکٹرسٹ کو دکھا دیں تو آپ کو دیکھ کے مجھے نہیں آتی دوائی نہیں پڑے دل میری گل سمجھ نہیں۔ جب میں رات کو لیٹتا ہوں تو مجھے علماء کی کتابیں غزنوی، روپڑی اور دوسرے لکھوی علماء ان کی کتابیں نظر آتی ہیں جن کو میں نے بچپن سے دیکھا ہوا تھا، سارے یار اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، ان کی یاد مجھے سونے ہی نہیں۔ یہ ہمارے بھی اساتذہ کس کس کا کام ہوتا ہے، دل ڈوبتا ہے ان کی جدائی کے بغیر۔ دعا ہے کہ اللہ میرے ان اساتذہ کو شاید، اور مزید سے میں نے پڑھا نہیں لیکن ہمارے اساتذہ کے درجے میں چلے گئے، اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اللہ ان کی جو محنت علم جو فیض یہاں دیا اللہ کی مخلوق کو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد کو، اللہ کو قبول و منظور فرمائے اور اس فیض کو جاری فرمائے۔ ہم نے غموں کو بھی اس کام کے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاکستان کے حال برہم فرمائے، بلاد حرام شریفین پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پوری دنیا میں امت مسلمہ پر رحم فرمائے۔ اے اللہ اللہم احفظ بلادنا بلاد اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا۔ یا رب جو نیک کام اعمال ہیں قبول منظور فرما، نیکیوں پر استقامت عطا فرما، ہمارے ادارے کی اللہ کی خیر فرما، آسانی فرما دے، جو بھی خیر کے نیکی کام یہاں ہو رہے ہیں اے اللہ اس میں مضبوطی عطا فرما، اے اللہ رسوخ عطا فرما، یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما، یا اللہ کمزوری سے محفوظ فرما، ہماری خطائیں معاف فرما، یا اللہ پوری امت پر نظر کرم فرما، ہماری مشکلات آسان فرما، قرضے دور فرما، اے اللہ مقدوروں کی دستگیری فرما، اے اللہ کاروبار میں آسانی فرما، رحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ مہنگائی کا عذاب سر پہ پڑا جا رہا ہے، یا اللہ اس عذاب سے نجات عطا فرما،
یا اللہ مہنگائی کنٹرول کر لے. تیرے آگے یہ ہماری عرضیں، ہماری صدائیں، ہماری دعائیں صرف تیرے آگے ہیں. تیرے سامنے ہم اپنی کمزوری رکھ رہے ہیں. یا اللہ ہماری کمزوری، یا اللہ ہماری مشکلات، یا اللہ ہماری پریشانیاں سب دور فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.